اسلامی تاریخ میں بہت سے حکمران گزرے مگر چند ہی ایسے ہیں جنہیں حکمرانی کے ساتھ زہد عدل اور خوف خدا عطا ہوا۔ انہی عظیم شخصیات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کو بجا طور پر خلف راشد پنجم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی اور طرز حکومت خلافۂ راشدین سے مشابہ تھی۔ ابتدائی زندگی حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا مگر آپ کی پرورش نہایت نیک اور دیندار ماحول میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں، اس طرح عدل اور تقوی کا نور آپ کو وراثت میں ملا۔ بچپن ہی سے آپ علم دین، قرآن اور سنت نبوی سے محبت رکھتے تھے۔ مدینہ کے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی اور زہد و تقوی میں مشہور ہو گئے۔ خلافت کا بوجھ جب حضرت سلیمان بن عبدالملک کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سونپی گئی۔ جب لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا تو آپ کا دل کانپ اٹھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے، حالانکہ نہ میں نے اس کی خواہش کی تھی اور نہ اس کے لیے کوشش کی تھی۔ آپ نے اسی وقت اعلان کیا کہ اگر کوئی اس ذمہ داری کو مجھ سے بہتر نبھا سکتا ہے تو میں خوشی سے اسے سونپ دوں گا، مگر سب نے متفقہ طور پر آپ ہی کو خلیفہ مانا۔ شاہی زندگی سے سادگی تک خلافت ملتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنے رہن سہن کو بدل دیا۔ شاہی لباس اتار دیے، قیمتی گھوڑے اور گاڑیاں بیت المال میں واپس کر دیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات بھی واپس کروا دیے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ نے خوش دلی سے کہا، تو یہ زیورات رہیں گے عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے فوراً زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے۔ عدل و انصاف کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا سب سے نمایاں پہلو عدل و انصاف تھا۔ آپ راتوں کو جاگ کر رعایا کے حالات کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی شکایت آتی تو فوراً اس کا حل کرتے۔ ایک مرتبہ چراغ کی روشنی میں سرکاری کام کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے ذاتی بات پوچھ لی تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ پوچھنے پر فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا ہے، ذاتی بات اس کی روشنی میں نہیں ہو سکتی۔ ظلم کا خاتمہ آپ نے اپنے اقتدار میں آتے ہی تمام ظالمانہ قوانین ختم کر دیے۔ جو زمینیں ناجائز طریقے سے لی گئی تھیں وہ اصل مالکان کو واپس کر دیں، حتیٰ کہ شاہی خاندان کے افراد سے بھی ناجائز مال واپس لیا۔ آپ نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت عمر بھی ظلم کرے تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا۔ بیت المال کی برکت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بیت المال اس قدر مضبوط ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ لوگ خوشحال ہو گئے، فقر ختم ہو گیا اور عدل کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ حکمران خود دیانتدار تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ علم و دین کی خدمت آپ نے علماء کی قدر کی حدیث نبوی کو جمع کرنے کا حکم دیا اور دین کی صحیح تعلیم کو عام کیا۔ یہی وہ دور تھا جب حدیث کو محفوظ کرنے کی بنیاد پڑی۔ خوف خدا حضرت عمر بن عبدالعزیز راتوں کو روتے تھے اور کہتے، اگر میری وجہ سے ایک بھی شخص جہنم میں گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی خوف خدا آپ کی عظمت کی اصل وجہ تھا۔ وفات صرف 2 سال اور چند مہینے کی خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، مگر اتنے مختصر وقت میں آپ نے ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک مثال بن گیا۔ ہمارے لیے سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حکمرانی عبادت ہے اگر نیت درست ہو۔ عدل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سادگی عظمت کی علامت ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک نیک انسان پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اختتام حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر آج بھی حکمران ان کے نقش قدم پر چلیں تو دنیا امن اور انصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔